अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं हूँ सारा ख़ान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न तजवीद विद सारा ख़ान। अब जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और आप लोगों ने हमारी जो तजवीद लेसन्स की वीडियोस हैं वो भी देखी हैं, जो क्लासेस होती हैं वो भी उसकी भी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल में। तो अब जो मेन चीज़ है वो मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा-सा मैं और डिस्क्राइब करूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि तजवीद बेसिकली क्या है? तजवीद का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ जव्वदा से निकला है, ठीक है? जव्वदा से निकला है और जव्वदा का मतलब है कि किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना, ठीक है? ये तो इसके अरेबिक में मायनी हो गए। अब तजवीद के जो लुग़वी मायनी हैं वो क्या हैं? लुग़वी मायनी यानी लुग़त में इसका मतलब है कि सुथरा करना, खरा करना, जुदा करना, उम्दा करना। उसके बाद इस्तिलाह में यानी इस्तिलाही तौर पे तजवीद का मतलब क्या है? तो वो ये है कि हरूफ का सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा से अदा करना है। तजवीद बेसिकली एक ऐसा हुनर है जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती से बच जाते हैं। तो तजवीद बेसिकली एक ऐसा रास्ता है जिसके कवानीन पढ़ने और समझने से इंसान को पता लग जाता है कि गलती क्या है, ठीक है? उसके बाद अब जो हैं अ, हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि तजवीद में जो अगलात होती हैं, उनकी कितनी अक़साम हैं। तो कुरान पाक पढ़ते हुए हमसे जो गलतियाँ होती हैं, इसकी 2 किस्में हैं। कौन-कौन सी हैं? वो हैं लहने इसको हम लहन नहीं कहेंगे, ये होगा लहने जली और लहने ख़फ़ी। जो लहने जली है, इसका मतलब ही यही है कि जल्ली जल्ली जो है ना, वो यानी ज़ाहिरी और बड़ी, जो कि बाकायदा नज़र आ रही हो। तो इसका मतलब है बड़ी गलती और लहने ख़फ़ी का मतलब है कि छोटी गलती, ठीक है? अब इसके बाद जो हैं हम अब आगे इस इन अक़साम को एक्सप्लेन करेंगे कि लहने जली और लहने ख़फ़ी बेसिकली क्या है? ताकि जब ये चीज़ें क्लियर हों तो फिर हमें मज़ा भी आता है ना, तजवीद के साथ कुरान पढ़ते हुए। अच्छा, अब लहने जली क्या है? लहने जली वो गलती है जैसे कि हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ में तब्दील कर देते हैं और उसके उसके बाद कौन-सी क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ज़बर, ज़ेर या पेश को तब्दील कर देना और या वो गलती करना जिससे अल्फ़ाज़ का मतलब बदल जाए और ये गलती करने पर गुनाह है। यानी कुरान पढ़ते हुए जब हम लहने जल्ली की गलती करते हैं, यानी इस डेफ़िनेशन से वाज़ेह तौर पे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदल देते हैं या ज़बर, ज़ेर, पेश को तब्दील कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्फ़ाज़ का मतलब बदल जाता है। तो ये जो गलती है ना, इस गलती पे गुनाह होता है, ठीक है? उसके बाद जो लहने ख़फ़ी है, इंशाल्लाह आगे चल के ना हम लहने जली की एग्ज़ाम्पल्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जो लहने ख़फ़ी है वो क्या है? ये वो गलती है जो होती तो गलती है, पर इसको करने पर गुनाह नहीं होता, ठीक है? ये आपने नोट रखना है कि लहने ख़फ़ी ऐसी गलती होती है जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो गलती तो होती है, लेकिन उस पे गुनाह नहीं होता। यानी अरेबिक लैंग्वेज की रूह से वो गलती होती है, उस पे गुनाह नहीं होता, ठीक है? उसके इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे रॉ को हम मोटा या बारीक पढ़ना, तो तजवीद में इंसान ऐसे उसूल पढ़ता है जिससे इसे अपनी गलती का पता चल जाता है। ऐसे तरीके से पढ़ता है जिससे वो बड़ी गलती और छोटी गलती दोनों गलतियों से बच जाता है। उसके बाद अब देखेंगे कि तजवीद की जो बुनियाद है वो किस पर है। तजवीद की बुनियाद बेसिकली अब इस पार्ट पे है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईज़ी है तजवीद, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आसान बना के स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। आसानी लानी चाहिए हर काम में। तो तजवीद की जो बुनियाद है वो अलिफ से या तक के हरूफ पे हैं।
ٹھیک ہے. تجوید کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ الف سے یا تک کے حروف پہ ہیں، جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، حروف الحجا بھی کہا جاتا ہے انہیں. اور جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی ہی مضبوط ہوگی اور وہ قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا. زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کی جو حروف تہجی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہمیں الف سے یا تک کے تمام حروف زبانی یاد ہونے چاہیے، جو کہ ٹوٹل ہیں 29. یعنی الف سے یا تک پر تجوید کی بیس اسی وجہ سے کہ جب ہم الف، با، تھا، سا، جیم، ہا ان کو پراپر پروناؤنسیشن سے ادا کریں گے، ان کا پراپر اوریجن کہاں، ان کا یعنی مخرج کون سا ہے، تو تب ہم قابل ہوں گے اس چیز کے کہ ہم جو ہیں قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جو جلی ہے اس کی ایگزامپل، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا یا زبر زیر پیش کو بدل دینا. تو اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ایگزامپلس. یہ دیکھیں لحن جلی، اس کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ بڑی غلطی اور ظاہری غلطی ہوتی ہے. جیسے کہ یعنی ایک حرف کو اب دوسرے حرف سے بدل دینا. اب تو دیکھیں اس میں ایگزامپل یہ ہیں کہ ہم اگر پڑھتے ہیں، اب جیسے نا یہ ورڈ ہے جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے الحمد، یعنی ہا کو حلق سے ادا کریں گے الحمد. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اگر غلطی کرتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمد، اب یہ جو اس میں دیکھیں یہ ہا جو ہے نا اس کو ہم نے اس ہا میں یعنی جو چیسٹ کے پاس سے بھاری آواز سے جو ہا ہے اس سے بدل دیا، تو پھر ہم نے ورڈ کو ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو ہے کسی بھی طرح کی حرکت کی غلطی کرنا، یعنی حرکات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حرکات ہیں نا وہ ان سائنس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. اور انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا اب اس خا کی آواز ہم اوپر لے کے جائیں گے یا نیچے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو حرکات یعنی موومنٹس کہتے ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس حرف کی آواز کو اوپر لے کے جانا ہے، کس کو نیچے لے کے جانا ہے. تو اب جیسے یہ ہے خلقنا. ٹھیک ہے. یعنی قاف کے اوپر ساکن ہے، جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے خلقنا. لیکن اگر ہم بے دہانی سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کو بعض دفعہ لوگ پڑھتے بھی ایسے ہیں خلقانا. ٹھیک ہے. یعنی کاف کو ساکن نہیں کرے، اس کے اوپر بھی انہوں نے زبر دے دی اور اس کو خلقانا کر دیا. تو اس جیسی بڑی غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور ایسی غلطیوں پر معنی بھی بدل جاتا ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے. اوکے. اب ہم چلتے ہیں حروف الحجا کی طرف، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے اس لیسن میں ہم حروف الحجا کی پریکٹس کر دیں. اب دیکھیں عربک میں نا ٹوٹل جو حروف الحجا ہیں یعنی حروف تہجی جو ہیں وہ ہیں 29. اب ہر حرف کو ہم پراپر عربک پروناؤنسیشن سے پڑھیں گے. الف، با، تھا. اب دیکھیں تھا کی جو آواز ہے نا وہ اس میں وسپر آ رہا ہے، یعنی تھا، یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی تھوک نکل رہی ہے تھا. تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ نرم آواز والا لیٹر ہے اور تھا کی ادائیگی میں آپ کے جو زبان کی جو ٹپ ہے وہ آپ کے اوپر کے 2 دانتوں سے ثنایا علیا یعنی اوپر کے دانت اس کی اندر والی سائڈ سے آپ کی زبان کی ٹپ ٹچ ہوگی. تھا، سا، سا، جیم، ہا. ہا ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. ہا، اس ہا کی آواز جو ہے نا وہ حلق سے آتی ہے اور یہ نرم ہوتی ہے. خا، خا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ کرکری آواز ہوتی ہے یعنی اسکریچی. خا. دال، زال، زال. زال بھی نرم آواز والا لیٹر ہے. را، را. ٹھیک ہے. را کی آواز بھی پر ہوتی ہے یعنی موٹی ہوتی ہے. زا. ٹھیک ہے. اب جو زا کا ساؤنڈ ہے نا،
اب اس میں نا میں ایکچولی آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی کہ آپ اپنی زبان کی ٹپ یہاں سے یہاں لے کے جائیں. نو، آپ جسٹ سنیں اور پروناؤنس کریں، کیونکہ جب تک ہم دیکھیں، جب بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب شروع سے کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں، تو جب وہ انگریزوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کوئی گرامر نہیں سکھاتا. جیسے جو بولتے ہیں وہ سنتے ہیں اور ویسے پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا پروناؤنسیشن کرتے ہوئے. سنیں اور پھر ایگزیکیوٹ کریں، پھر ادا کریں. ز، ز، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، دواد، دواد، طا، طا. اس لیٹر میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. زوا، زوا. یہ جتنے گرین کلر میں آپ کو لیٹرز نظر آ رہے ہیں، یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹرز ہیں. آئین، اس آئین میں اور حمزہ کی آواز میں فرق رکھنا ہوتا ہے. حمزہ کی آواز میں جھٹکا ہوتا ہے، جبکہ آئین جو ہے وہ نرمی سے حلق سے ادا ہوتا ہے. آئین، غائن، فا، قاف، کیف. ٹھیک ہے. اب اس قاف میں یہ جو گول قاف ہے، یہ ہیوی ساؤنڈ، بھاری آواز والا حرف ہے، جبکہ کاف جو ہے، یہ والا کش والا کاف، یہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. کاف، لام، میم، نون، واو، واو، ہا، ہا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہا ہے، اس کی آواز بھاری ہوتی ہے اور یہ چیسٹ سے آتی ہے. ہا، حمزہ، یا، یا. ٹھیک ہے. اب اسی لیسن میں، اسی سلسلے میں، یعنی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ٹوٹل جو حروف ہیں وہ ہیں 29. اور اب موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے تھے جن کو ہم نے پڑھا تھا؟ حروف مستعلیہ. 7 ہیں: خصہ، ضغطن اور قز. ٹھیک ہے. اس کا جو مجموعہ میں نے آپ کو سکھایا تھا، تو یہ 7 حروف وہ ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا اور بھاری آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ کہ اس لیسن سے آپ لوگوں نے، آپ کے مائنڈز میں جو تجوید کا کنفیوژن اور جو حروف الہجا یعنی عربک جو الفابیٹس ہیں ان کی پراپر پروناؤنسیشن، وہ آپ کی کریکٹ ہوگی انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.